بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ موسیقی میوزک یہ فنون لطیفہ میں اس کو شمار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موسیقی ہے، میوزک ہے، یعنی ڈول باجے، یہ اسلام میں حلال ہے۔ وہ نہ صرف حلال کہتے ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کو زینت کہا گیا ہے، نعوذ باللہ، قل من حرم زینت اللہ۔ اور مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے یہاں موسیقی حلال بھی ہے، قرآن میں ان کے بقول قرآن میں اس کو زینت کہا گیا ہے، اور ان کے بقول یہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گن دی ہیں وہ چیزیں۔ فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان، مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا۔ تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ تمام فنون لطیفہ، خواہ وہ موسیقی ہے، خواہ وہ شاعری ہے، خواہ وہ ادب ہے، خواہ وہ افسانہ ہے، یہ سب بالکل حلال جائز ہیں۔ ان کا کنٹینٹ دیکھا جائے گا، اگر ان میں سے کوئی چیز، وہ 5 چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ حرام صرف وہ چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے نہ شاعری حرام ہے، نہ مصوری حرام ہے، نہ موسیقی حرام ہے، نہ غنا حرام ہے، کوئی چیز بھی حرام نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، بلکہ اس آیت میں اوپر ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی زینت کی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، لوگوں سے پوچھو اس کو کس نے حرام کیا ہے۔ بلکہ عام طور پر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کر دی ہیں تو یہ تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اچھے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا بھی جواب دے دیا ہے، آگے فرمایا ہے للذین آمنوا، میں نے پیدا ایمان والوں کے لیے کی۔ اب جو لوگ موسیقی سنتے ہیں تو ایسے مسلمان بہت سے ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لیکن اگر وہ یہ سن لیں گے کہ موسیقی نعمت ہے، زینت ہے، تو وہ تو اس سے توبہ بھی نہیں کریں گے، وہ تو ثواب کا کام سمجھیں گے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں زینت کا کیا مطلب ہے۔ ادھر آئیے، ہم آپ کو یہ قرآن دکھاتے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھیں جی، سورہ اعراف ہے اور یہ آیت ہے، قل من حرم زینت اللہ، کہہ دو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو انہوں نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں، اس سے زینت سے مراد لباس ہے۔ تمام مفسرین نے یہی معنی کیا ہے، ہم اس کی دلیل آگے مزید بھی پیش کریں گے۔ مشرکین جو ہے جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو وہ ننگا ہو کر بغیر لباس کے کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو تعلیم دی ہے کہ لباس پہن کر، مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ لباس پہن کر بیت اللہ کا طواف کرو، یہ لباس زینت ہے تمہارے لیے۔ اس کی دلیل مزید کیا ہے، یہ آیت نمبر 32 ہے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 31 میں دیکھیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی زینت لے لیا کرو ہر مسجد کی حاضری کے وقت۔ اب یہاں ترجمہ کیا ہے، اے آدم کی اولاد تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ یہاں خذوا زینتکم کا ترجمہ لباس سے کیا گیا ہے۔ اگر یہاں زینت کا معنی ہم بقول غامدی صاحب کے زینت سے مراد فنون لطیفہ ہے، زینت سے مراد موسیقی ہے، زینت سے مراد میوزک ہے، تو کیا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوگا مسجد کی حاضری کے وقت تم ڈول باجے ساتھ لیا کرو، میوزک ساتھ لیا کرو؟ یہاں پر زینت کا معنی آپ فنون لطیفہ کرتے ہیں، میوزک کرتے ہیں، موسیقی کرتے ہیں، تو یہاں کیا کریں گے آپ؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس سے پہلی والی آیت میں، اور یہ پورا مضمون پیچھے سے لباس کا چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اس سے پہلے ہم آتے ہیں، یہ رکوع یہاں شروع ہو رہا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، سورہ اعراف ہے، اور یہ آیت نمبر 26 ہے، اے بنی آدم اللہ نے تمہارے لیے لباس کو اتارا، پوشاک اتاری جو تمہاری شرمگاہیں ڈانپتی ہے،
اور آرائش کے کپڑے بھی، یہ اللہ نے لباس کا ذکر کیا۔ پھر یہاں دیکھیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما، یہاں بھی لباس کا ذکر ہے۔ اور یہاں پر پھر آگے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کی حاضری کے وقت زینت لیا کرو، یعنی لباس پہن لیا کرو۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں قل من حرم زینت اللہ، آپ فرما دیجئے کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، لباس کو تمہارے اوپر۔ تو یہ قرآن میں یہ مطلب ہے اس کا۔ غامدی صاحب کی خدمت میں بس اتنا عرض ہے کہ قرآن کریم یہ ہم نے آپ کو دکھایا، قرآن کی تمام آیات ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ آیات بھی پیش کی۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، کسی بھی معتبر تفسیر میں زینت کا معنی میوزک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ سمجھ کر کرے گا تو توبہ بھی کرے گا، اور اللہ کے جو چیز اللہ نے منع کی ہے اس کو اگر وہ حلال سمجھے گا اور اس کو کرے گا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے پھر بھی اس کو کرتا ہے اور حلال سمجھتا ہے، تو پھر توبہ کیسے کرے گا؟ اللہ ہدایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔